سیاح منصف از قلم مشال رانا قسط نمبر 2 حصہ دوم غیر متوقع شادی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ پتھر دل نہیں بننا چاہتے، مگر بکھرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے پتھر ہو جانا۔ لیکن بکھر کر سمیٹا جا سکتا ہے، مگر جو پتھر بن جائے اس کا موم ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جبرائیل نے اپنے چچا کو فون کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یاد آ گئی؟ خوشباش آواز میں طنز چھپا ہوا تھا۔ آپ ہی نے تیمور صاحب سے کہا تھا نا کہ میری چھٹیوں کی مدت بڑھا دی جائے۔ جناب کی طبیعت ٹھیک نہیں اور کام بھی ہے، آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے تو کام کر لینا۔ تمہیں میری ذرا پرواہ نہیں نا؟ ہوتی تو اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالتے۔ آواز میں مایوسی واضح تھی۔ یہ غلط ہے، میری چال مجھ پر نہ پلٹو، گلٹ ٹریپنگ میں نہیں آتا میں۔ اچھا، اب یہ نئی بات ہے کہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے تم؟ اب آپ زیارتی کر رہے ہیں، میرا دم گھٹتا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ انداز منتیں کرنے والا تھا۔ تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نہیں آ سکتا، آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ گھر میں سکون ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں۔ اس کا کوئی گھر نہیں، مگر یہ سنگ دلی اس کے بس میں نہیں تھی۔ اچھا، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے۔ کیا؟ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ولیم بتا رہا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو، اور ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جبریل زور زور سے کھانسنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پانی گلے میں پھنس گیا تھا۔ اور ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ گدھا ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ وہ گدھا ہے، اسی لیے تو اس کی باتوں پر دھیان دیتا ہوں۔ ان کی آواز دھیمی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، بیزار لہجہ۔ اچھا، مجھے تو لگا، خیر، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو، گھر بسا لو۔ میں کسی کو پسند بھی کرتا تو اسے اپنی زندگی میں کبھی شامل نہ کرتا۔ یہ گویا اسے قید کرنے کے مترادف ہوتا۔ سنجیدگی برقرار تھی۔ جب تک کوشش نہ کی جائے، انسان کو کیسے پتہ چلے گا کیا ہو سکتا ہے؟ جبریل نے بات کا رخ بدل دیا۔ آپ کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ کیا؟ میں؟ لیکن میں تو… ارے، جب تک کیا نہ جائے تب تک کیسے پتہ چلے گا کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں کے درمیان چند منٹ مزید بات چیت ہوئی، پھر جبریل نے فون رکھ دیا۔ زندگی ایک لمبا سفر تھی جسے اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ دور ایک سڑک پر علی صاحب کسی سے فون پر گفتگو کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور غصے میں لگ رہے تھے۔ اچانک انہیں اپنا پیچھا کرتے کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اس شخص نے ان کے چہرے پر رومال رکھا، اور پھر انہیں اپنی گردن میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، بصیرت دھندلانے لگی۔ ان کا حواس اتنا تو بیدار تھا کہ انہیں محسوس ہوا کوئی انہیں گاڑی میں گھسیٹ رہا ہے، اور پھر مکمل خاموشی۔ سہرش رات کے 11 بجے نہایت پریشانی کے عالم میں لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ دوپہر سے اس کے والد کا کچھ پتہ نہ تھا، ان کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی سوچا کہ شاید وہ کسی کام سے کہیں گئے ہوں، اس لیے زیادہ دھیان نہ دیا۔ لیکن جب وہ ہسپتال سے واپس آئی اور اپنے والد کو لاپتہ پایا اور والدہ کی پریشانی بھانپ لی، تو اسے کسی بڑی بات کا اندیشہ ہوا۔ آخرکار اس نے اپنے چچا عدنان اور ایان صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ عدنان صاحب انہیں ان کے گھر لے آئے۔ ان کی بیگم سہرش کی والدہ کو تسلی دے رہی تھیں، اور امان اور افضل بھی عدنان اور ایان صاحب کے ساتھ علی صاحب کی تلاش میں نکل گئے۔ صبح کے 6 بجے ان کی واپسی ہوئی، لیکن علی صاحب کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صوبیہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ سہرش بھی ان سب باتوں سے پریشان، ذہنی دباؤ سے نڈھال، 2 دن تک اپنے آپ کو عدنان صاحب کے گھر کے ایک کمرے میں بند کیے بیٹھی رہی۔ تیسرے دن اس کے ذہن میں اپنے والد کی ایک کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اس نے تھوڑی ہمت کی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سہرش، اگر میں کبھی اچانک کہیں چلا جاؤں اور کسی کا مجھ سے رابطہ نہ ہو پائے تو 3 دن انتظار کرنا، رونا روگ ماننا، اس کے بعد کسی سے سہارا نہ لینا۔ غم 3 دن میں ہی منایا جانا چاہیے۔ اس کے اصرار پر اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ گھر آ گئیں۔ عدنان صاحب اور ایان صاحب اس کے اس فیصلے سے ناخوش تھے، لیکن سہرش اپنے قدموں پر جمی رہی تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا۔ وہ گھر پہنچی اور والدہ کو سلا کر اوپر والے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا، ایک بستر اور الماری کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔
اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبہ نکالا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کے والد نے اسے وہ الفاظ کہے تھے تو وہ بار بار اسی ڈبے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اس نے بھی اسی انداز میں ڈبے پر ہاتھ پھیرا اور آخر کار اسے کھول دیا۔ اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اسے اس نے احتیاط سے نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ سہرش، میں چاہتا ہوں کہ ایسے حالات کبھی نہ آئیں کہ تمہیں یہ خط پڑھنا پڑے، لیکن اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو پریشان مت ہونا، ہمت نہ ہارنا اور اپنے پیروں پر کھڑی رہنا۔ اگر دنیا تم پر تنگ پڑے اور کسی کا سہارا نہ ملے تو میرا ایک دوست ہے، اسے سب کچھ بتا دینا۔ اگر وہ تم سے کچھ کہے تو اس پر عمل کرنا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے والد علی۔ سہرش کی آنکھوں سے 2 آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے۔ لمحہ بھر کو وہ ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے اس خط کے پچھلے حصے پر لکھا ہوا نمبر اپنے فون میں ڈائل کیا اور کال ملا دی۔ دل کی دھڑکن ہر پل بڑھ رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر دوسری طرف سے ایک بھاری پراسرار سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ اپنا نام بتاؤ ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ پرسکون مگر سخت آواز تھی۔ سہرش گھبرا گئی، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ السلام علیکم، وہ میں سہرش علی بات کر رہی ہوں، علی جہانگیر کی بیٹی۔ جہانگیر صاحب کی بیٹی؟ جی فرمائیے، آپ کا رابطہ کرنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ سہرش کو اس کے لہجے میں نرمی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی، شاید یہ علی صاحب کی عزت کی وجہ سے تھی۔ اسے حوصلہ ملا اور اس نے مکمل معاملہ علی صاحب کے غائب ہونے سے لے کر خط تک اس اجنبی کو بتا دیا۔ پورے دورانیے میں اس شخص نے نہ ایک بار روکا نہ ٹوکا۔ جب بات مکمل ہوئی تو اس نے پوچھا، وہ خط آپ کے پاس موجود ہے نا؟ جی۔ اسے لگا جیسے اسے اس پر یقین نہیں۔ اچھا، اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر رکھ دیجئے اور اپنی والدہ کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیجئے، ساتھ ہی کسی اور فرد کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں آپ سے جلد رابطہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے فون بند کر دیا۔ سہرش نے اس کی دی گئی ہدایت پر عمل کیا اور سب کچھ اپنی والدہ صبیحہ بیگم کو بتا دیا۔ رات کو اسے اس اجنبی شخص کی کال موصول ہوئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر آئیں۔ کھڑکی کے باہر اسے اپنے والد کا فون دکھائی دیا، جو کہ بہت خستہ حالت میں تھا۔ البتہ وہ خط وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ میری بات غور سے سنیں اور براہ کرم چونکیے گا مت۔ ہو سکے تو پانی کا گلاس لے لیں اور بیٹھ جائیں۔ جی فرمائیے۔ میں آپ کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ سہرش نے گہری سانس لی۔ پل بھر کو اسے لگا جیسے سانس رک جائے گا۔ اتنے اندھیرے میں، اتنی بے یقینی میں، وہ کیسے کسی اجنبی کی اتنی بڑی بات پر بھروسہ کرے؟ مگر جانے کیوں، اس آواز پر اسے اعتماد سا محسوس ہوا۔ وہ ہچکچائی، مگر آخرکار اس نے حامی بھر لی۔ جمعے کی نماز کے بعد ہمارا نکاح ہوگا، تیار رہیے گا۔ میں آپ کی والدہ کو بھی ساتھ رکھنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سہرش نے سب کچھ لفظ بلفظ اپنی والدہ کو بتا دیا۔ وہ ابتدا میں جھجکیں وال انکار کیا، مگر کچھ دیر سوچنے کے بعد دل پر جبر کرتے ہوئے حامی بھر لی۔ ایان اور عدنان صاحب کو جب اس نکاح والی بات کا پتہ چلا تو وہ کافی برہم ہوئے۔ البتہ فرق یہ تھا کہ انہیں بات میں ہلکی سی تبدیلی کر کے بتائی گئی تھی۔ کہانی کچھ یوں بنائی گئی کہ بچپن میں ہی دونوں بچوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن سب کچھ خفیہ رکھا گیا تھا۔ اب جب حالات ایسے ہو گئے تو صبیحہ بیگم چاہتی تھیں کہ نکاح سادگی سے ہو جائے۔ عدنان صاحب کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ ان کا بھی بیٹا ہے، اگر نکاح ہی کرنا ہے تو اس سے کر لیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ مگر جب سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا تھا تو اب اس میں تبدیلی کون کروا سکتا تھا؟ اگلی صبح علی صاحب کے گھر کے اس وسیع کمرے میں سہرش نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں خلا میں کہیں دور جمی ہوئی تھیں۔ سب طے پا گیا تھا۔ کیا یہی اختتام تھا اس کی پہلی محبت کے باپ کا؟ جدائی، رسوائی اور آخر میں شادی۔ آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اس بات کا ہوش نہ تھا کہ وہ کتنی دیر انہی آنسوؤں کو بہاتی رہی، لیکن اب اس کے سر میں درد کی تیسیں اٹھ رہی تھیں اور جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ اس نے ہمت کر کے دیوار کا سہارا لیا اور واش روم میں واش بیسن پر آہستہ سے جھکی۔ ٹھنڈا پانی آنکھوں پر پڑتا تو اسے سکون بخشتا تھا۔ اس نے باہر نکل کر اپنا حلیہ درست کیا اور جلدی سے تیار ہو گئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھالتے ہوئے وہ آگے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بلند آواز میں سلام کرتی وہ کرسی گھسیٹتی بیٹھ گئی۔ اس کو بنا سنورا دیکھتے صوبیہ بیگم ٹھٹکیں، بیٹا کہیں جا رہی ہو؟
جی امی، میں ہسپتال واپس شروع کر رہی ہوں، ڈگری ملنے والی ہے، لاپرواہی دکھانے سے نقصان میرا ہی ہوگا، مصروف انداز میں جواب دیا۔ وہ یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ میں خود کو مصروف کرنا چاہتی ہوں، یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا محبت کا انجام اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے؟ والد کی گمشدگی کا سوگ مناتے وہ پہلی محبت کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اسے وقت چاہیے تھا، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اس کو مہلت کیسے دیتا؟ اللہ اللہ کرتے جمعے کا دن آ پہنچا۔ سادگی سے نکاح تھا، پھر بھی گھر میں گہما گہمی کا ماحول تھا۔ عدنان اور ایان صاحب کا پورا گھرانہ وہیں موجود تھا۔ اتنے لوگوں میں اسے اپنے والد کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن تو ان کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہی، اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ ہونا ہی نہ تھا۔ اس نے شادی کے لیے نئے کپڑے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی دھکے سے اسے ایک سفید شلوار قمیض جس کا دوپٹہ گلابی تھا میں تیار کیا گیا۔ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ خاموشی سے دلہن منی اپنے کمرے میں ایک طرف بیٹھی تھی۔ اچانک اس کا چچا ایان صاحب کمرے میں داخل ہوا۔ مولوی صاحب کی طرف سے اس سے رضامندی مانگی گئی۔ تھوک نگلتی دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی اس نے حامی بھر دی۔ تھوڑی دیر میں نکاح نامہ اس کے سامنے تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ان پر دستخط کیے۔ اس کے ہاتھوں سے جان نکل گئی تھی، اور دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ سب نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے، لیکن اسے کچھ مانگا نہ گیا۔ وہ اپنے مہندی سے آری ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کا وقت قریب تھا، سب اس کے سامان گاڑی میں رکھوا رہے تھے۔ عدنان صاحب اور ایان صاحب دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور باری باری اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی مسئلہ ہو، ہم یہیں موجود ہیں۔ اچھا، ہمارا گھر بھی تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں بھی تمہارے ابو کی طرح ہی تو ہوں، کبھی کچھ بھی ہو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور تائید میں سر ہلا دیا۔ چلو چلو، دیر ہو رہی ہے، میری جان آ جاؤ۔ صوبیہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ امی، آپ نہیں جا رہیں؟ انہوں نے کہا تھا آپ کو ساتھ رکھنے میں مسئلہ نہیں۔ صوبیہ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں اس گھر کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں، اور ایسے بیٹیوں کے گھر نہیں جاتا نا۔ سہرش نے جو آنسوؤں کا ریلا روک رکھا تھا وہ دریا بہنے لگا۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، تھپکا اور شانت کرتے ہوئے بہت نرمی سے رخصت کر دیا۔ وہ گھر سے باہر کھڑی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر سب کو مسکرا کر دیکھا۔ ایک 25-26 سال کے مرد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ سہرش سارا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کئی سوال تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی ایک بلند عمارت کے سامنے آ رکی۔ اس آدمی نے سہرش کے لیے دروازہ کھولا اور اس کا سامان اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے یہ وہ اشارہ ہے جس کا مطلب ہے اس کا پیچھا کروں، یہ خاموشی سے بڑبڑاتی اس کا پیچھا کرتی زینے چڑھنے لگی۔ وہ ایک دروازے کے سامنے ٹھہر گیا، سامان نیچے رکھ کر دروازے کا لاک کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے خود بھی اندر چلا گیا۔ ایک منٹ، کہیں میرا شوہر گونگا تو نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فون پر تو بات کر رہا تھا۔ سر جھٹکتے اس نے خود کو ایسی سوچوں سے باز رکھا۔ اس نے سامان ایک کمرے میں رکھ دیا۔ بھابھی، میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، اسے تھوڑا کام تھا جس وجہ سے وہ آ نہیں سکا۔ اس کی طرف سے رضامندی بھی میں نے لی تھی۔ اس نے ایک پیغام دیا تھا کہ آپ جیسا چاہیں ویسے اپنا سامان رکھ سکتی ہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ مخاطب وہ سہرش سے تھا، لیکن دیکھ زمین پر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور واپس آ کر کھڑا ہو کر چابی اوپن کچن کے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا، بھابھی یہ گھر کی چابی ہے اور دروازہ لاک کر لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اچھا، ان کے پاس نکاح میں آنے تک کا وقت نہ تھا۔ مجھے کیا، میں تو ویسے بھی مسلط ہوئی ہوں ان پر۔ خود ہی چیزوں کا مطلب اخذ کرتی سہرش کام میں مصروف ہو گئی۔ اس سے برا لگا تھا اور ایسا لگنا اس کے سمجھ میں نہ آیا تھا۔ الماری کا ایک حصہ خالی تھا جو کہ اس کے کپڑوں کے لیے بہت تھا، ڈریسنگ ٹیبل کا ایک حصہ بھی خالی تھا اور سائیڈ ٹیبل بھی ایک خالی تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان رکھا اور پھر کچن میں جو کچھ موجود تھا اسے کھانا بنانے کا سوچا۔ کچن میں تو کچھ نہیں ہے۔ خود سے بڑبڑاتی وہ کھانا کھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی مغرب ہی ہوئی تھی لیکن وہ تھک گئی تھی تو اسے پتہ نہ چلا وہ کب سو گئی۔ وہ اپارٹمنٹ 2 کمروں، ایک اوپن کچن اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ بیڈ روم اور دوسرا اسٹڈی یا لائبریری کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ کمرہ اچھا خاصا کھلا تھا، گھر کافی آرام دہ تھا۔ رات کے کسی پہر سہرش کی آنکھ کھٹپٹ کی آواز سے کھلی۔ ایک وجود الماری میں کچھ سامان ادھر ادھر کر رہا تھا۔
उसने अंदाज़ा लगाया ये अब्बास होगा, उसका शौहर। उसे याद था निकाह के वक्त यही नाम काजी ने लिया था। सहरिश ने धीमे लहजे में उसे सलाम किया। उस आदमी ने अंधेरे में हल्की सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। अंधेरे के बाइस उसके नक्श वाज़ेह न थे। सलाम का जवाब देते हुए उसने कहना शुरू किया, माजरत, मैं आपकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। आपने खाना खाया? उसके हाथ की हरकत रुक गई। इस बार उसने मुड़कर सहरिश को नहीं देखा। मैं खाना लगा दूं? ये कहती वो किचन की तरफ बढ़ गई। खाना गरम करते वो अपने ख्यालात में मगन थी। उसने खाना काउंटर पर लगाया और अब वो शाम के बर्तन धोने में मसरूफ़ थी कि उसे पीछे कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर उसे देखना चाहा। उफ़, क्या कर रही हो सहरिश? कितना अजीब लगूंगी ऐसे झांकती हुई। वो अपने ख्यालात में गुम थी कि वापस कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। खाने के गंदे बर्तन समेटते हुए उसकी नज़र एक बटुए पर पड़ी। उसने उसे वहीं रहने दिया और गंदे बर्तन धोने लगी। काम से फारिग होकर आखिर में लंबी सांस खारिज करती उसने वो बटुआ हाथ में पकड़ा। अब्बास, बात सुनिए। लेकिन अगले ही लम्हे वो पत्थर की हो गई। उस बटुए में उसकी तस्वीर थी, वो भी आज से 2 साल कब्ल की तस्वीर। जी, सुनाइए। अब्बास हाथ को तौलिए से साफ करता हुआ बोला। सहरिश की नज़र उस पर पड़ी। वो इंतहाई पुरकशिश, बुलंद कद का मर्द था। अब्बास आगे बढ़ा और नरमी से सहरिश के हाथ से बटुआ ले लिया। अगर बटुए में अपनी तस्वीर देखकर वो हैरान हुई थी, तो उसे अपना शौहर पाकर उसके अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर रह गई थी। आप ठीक हैं? अब्बास ने उसके सामने हाथ लहराया और सवाल किया। वो अपने ख्यालात से बाहर आई। सहरिश आगे बढ़ी और अपने हाथ से अब्बास के बालों को छुआ। अब्बास अपनी जगह ठहर गया। ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपके शौहर हैं। सहरिश ने उसी अंदाज में अपने अल्फाज अदा किए। अब्बास को समझ न आया कि वो पूछ रही थी या बता रही थी। जी, आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? एक और सवाल आया। उसने जल्दी से अपनी गर्दन से एक पट्टी उतारी जिस पर एक चिप लगी थी। ये पट्टी गर्दन के उस हिस्से पर लगाई जाती है जहां आवाज़ पैदा करने वाले तार यानी वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और इससे इंसान की आवाज़ में खासा बदलाव आता है। मैं उसे उतारना भूल गया था। खैर, आप अंदर आ जाएं। सहरिश इसका पीछा करती गई। आपके कितने नाम हैं? मेरा एक ही नाम है, जिब्राइल। आपने कुछ अर्सा पहले मेरा इलाज किया था, शायद आपको याद नहीं। अफसोस, वो वाकई बुरा महसूस कर रहा था। मगर निकाह ख्वाह ने तो अब्बास नाम लिया था। सहरिश की जुमले को नज़रअंदाज करते हुए वो बोला, बीबी, आप किसी निकाह पर नहीं गईं क्या? जिब्राइल बिन अब्बास, वालिद का नाम भी लिया जाता है। सहरिश ने सोचने के अंदाज में सर हिलाया। वैसे सच सच बताएं, मैं आपको ज़रा भी याद नहीं थी? वो कमबख्त भूलता कब था? सहरिश ने गुस्से भरे लहजे में कहा, इतने मुरीज आते हैं, सब थोड़ी याद रहते हैं। मुझे याद रखना चाहिए था। बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ, जितना अस्पताल को आपने सर पर उठा रखा था इतना तो बनता था। जिब्राइल का कहकहा बुलंद हुआ। हाँ, मुझे याद आया। वो इतने बटन का क्या करना है आपने? सहरिश को याद आया कि सफाई के वक्त उसने स्टडी में एक डब्बा देखा था जिसमें छोटे छोटे कई बटन थे। कैसे बटन? वो स्टडी में एक डब्बे में है, वो वाले? नहीं, वहां तो कोई बटन नहीं है। मैं दिखाती हूं। ये कहकर दोनों स्टडी की तरफ बढ़ गए, लेकिन ना वहां कोई डब्बा था ना कोई बटन। हाँ, यही था, मैंने खुद देखा था। सहरिश को अच्छी तरह याद था कि उसने वो बटन यहीं देखे थे। शायद वो हमजा का होगा। वो अपना सामान अक्सर यहीं रख देता है। आप आराम करें। रात गहरी थी, आंधी चल रही थी। स्याह हुडी और सफ़ेद शर्ट में मलबूस एक दराज कद आदमी जिसके हाथ में एक क्रोबार था उस इमारत में दाखिल हो रहा था। वो इमारत अभी नामुकम्मल थी और रात के उस पहर वहां कोई भी मौजूद न था। स्याह रात में चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी खौफ से बादलों की ओट में छुप गया था, जैसे उसे मालूम हो कि क्या होने वाला है। वो आदमी आहिस्ता कदमों से बड़े इत्मीनान के साथ जीने चढ़ता गया और जब उस इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो रुक गया। वहां उस अंधेरे में किसी और वजूद का भी एहसास हो रहा था। उस वजूद ने टॉर्च जलाई और रोशनी हो गई। लेकिन इसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था। इसका चेहरा उस स्याह हुडी की हुड से नाकाबिले दीद था। वो उस वजूद के करीब आहिस्ता कदमों से बढ़ रहा था। इस इंसान की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। कौन हो तुम, और तुमने मुझे इस कुर्सी से क्यों बांध रखा है? तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, मैं तुम्हें तबाह कर सकता हूं। दबे दबे अंदाज में वो चिल्लाया। आखिरी बात पर वो आदमी जोर से हंसा और खूब हंसा।
اس کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ اس آدمی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، پاگل پن کا گمان۔ پہلے ہی کتنے لوگوں کو برباد کر چکے ہو اور اب اور کتنوں کو کرو گے؟ لیکن اب تمہاری باری ہے۔ تمہارا وہ حال ہوگا کہ تم رحم مانگو گے مگر وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جب تم موت مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، موت۔ ہوائیں تیز چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے وہ کروبار اٹھایا اور اس آدمی کے سر پر مارا۔ وہ کرسی سمیت اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس نے اسے مارنا شروع کر دیا، پہلے اس کے تلووں پر، پھر اس کے سر پر، اور آخر کار اس کی ٹانگوں پر۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آدمی لہو لہان ہو گیا۔ وہ زندگی کی بھیک مانگنے لگا، مگر اس شخص کو ذرہ برابر ترس نہ آیا۔ تھک ہار کر اس نے موت کی درخواست کی اور وہ سیاہ ہڈی والا رک گیا۔ اس نے وہ کروبار اٹھایا اور دور کہیں پھینک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 5 منٹ، 10 منٹ اور پھر 15 منٹ گزر گئے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ زمین پر پڑا وجود جو لمبی سانسیں لے رہا تھا، اب اس کی سانسیں ترتیب میں آ گئی تھیں، لیکن پورے بدن میں ناقابل برداشت درد تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لینے کی کوشش کی، مگر باہر نکالنا بھول گیا۔ وہ منظر خوفناک تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لال رنگ کا گیلن تھا، جس کے نیچے کی طرف سوراخ تھا جس سے مایا باہر نکل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پورے کمرے کے گرد گھومنے لگا۔ اب وہ مایا پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ پھر وہ آنکھیں کھولے ہوئے وجود کے پاس آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ہڈی اپنے چہرے سے ہٹائی اور اسے دیکھا۔ اپنی موت کو اتنا قریب سے دیکھو اور مرنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھنا۔ وہ آدمی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اتنا کہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے سے قاصر تھے۔ ایک کی آنکھوں نے جیسے خوف اور حیرانی تھی اور دوسرے کی آنکھوں میں جنونیت اور صرف جنونیت۔ اس نے پھر اس آدمی کو صحیح طریقے سے کرسی پر بٹھایا اور اس کے اوپر وہ مایا انڈیل دیا۔ اسے اچھی طرح بھگونے کے بعد وہ اس کے گرد ایک چکر کاٹ کر اس کے بالکل سامنے 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ یہاں میرا انصاف ہوگا، سیاہ منصف کا انصاف۔ میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ میں کسی کو صفائی دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اور سیٹی کی ایک دھند بھری آواز بجاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نیچے جا کر اس نے ایک سگریٹ جلائی، اس کا ایک چھوٹا کش لیا جیسے زندگی میں پہلی بار سگریٹ پی ہو، اور چند قدم کے فاصلے پر وہ جلتے گیلن پر سگریٹ پھینک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ تاریک رات تھی جسے اس نے روشن صبح میں بدل دیا۔ اب آگ کی لپٹیں اس عمارت کو چھو رہی تھیں۔ پوری عمارت آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جیسے اس انسان کی آنکھیں تھیں، غصے اور جنون سے دہکتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ دکھائی دیتی تھی۔ یہ ہے انصاف، میرا انصاف۔ آسمان پر کہیں بجلی کڑکی، مگر بارش نہ ہوئی۔ اگلی صبح جبرائیل لانچ کے صوفے پر وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھا چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ یہ ہفتہ انتہائی عجیب تھا۔ نہ اسے کوئی کام تھا، پھر بھی اچھا خاصا تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سہرش کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جبرائیل کو شرارت سوجھی، بھلا نئی نویلی دلہن ہے، کیا ہی کہے گی؟ وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ سہرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ مسکراتا رہا۔ پھر سہرش ابھی بھی کام میں مصروف رہی۔ کیوں؟ میرا کچن ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا کیا؟ سہرش نے جواب نہ دیا۔ اس نے فرائنگ پین چولہے پر چڑھایا اور اس میں تیل ڈالا۔ جبریل نے ہاتھ بڑھا کر چولہا بجھا دیا۔ سہرش نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس چولہا جلایا۔ جبریل نے اس بار پین ہی اٹھا کر سلیب پر رکھ دیا اور چائے والا چولہا بھی بند کر دیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس بار آواز میں تھوڑا غصہ تھا۔ جبریل نے طوطے کی طرح وہی جواب دہرا دیا، لیکن سہرش نے اسے سنجیدہ نہ لیتے ہوئے دھکا دینے کے انداز میں کچن سے باہر نکال دیا۔ ارے آپ! جبریل کے الفاظ زبان پر ہی تھے کہ اچانک آگے سے ولیم آندھی طوفان بن کر آیا۔ جبریل، قیامت آ گئی ہے۔ وہ اس سے پہلے آگے کچھ کہتا، اس کے الفاظ زبان پر ہی رک گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ! جبریل نے گہری سانس لی اور اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آیا۔ اس نے سوچا کہ جب اس قیامت نے ولیم کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس کا کیا ہی بگاڑے گی۔ اس نے سوچا اتنی بھی کوئی ضروری بات نہیں ہوگی۔ ساری بات سمجھانے کے بعد ولیم نے ہنستے ہوئے سوال کیا، اچھا ویسے چچا کو بتایا ہے تم نے؟ جبریل نے پہلو بدلا۔ قیامت آ رہی تھی نا، تم بتا رہے تھے؟ ہاں، کل رات ایک حادثہ ہوا ہے۔ اس نے اسے چونک کے دیکھا۔ وہ دونوں کچھ ہی پلوں میں تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے کہ سہرش نے اسے روک لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ضروری کام ہے جس میں میری ابھی توجہ چاہیے، آتے ہوں، شاید دیر ہو جائے۔ مختصر بات سمیٹتا وہ باہر نکلنے لگا، لیکن سہرش نے اسے خالی پیٹ جانے نہ دیا۔ ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر کے جائیے گا۔ شکریہ، پر وہ… اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے
کہ ولیم جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جبریل، جس نے مرنا تھا مر گیا، ہم تو کھانا کھا لینا۔ اب سہرش ان دونوں کو کھانا دے رہی تھی اور ولیم، چاپلوس مسنا انسان، اس کے کھانے کی تعریف کے پل باندھنے میں مصروف تھا۔ جبریل کو سمجھ نہ آیا کہ ولیم کو روکنے کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن سہرش سے سوال کرنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ اس کی ایک دن کی دلہن، اس کا گھر اور اب اس کے دوست پر بھی قبضہ جما بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے معصوم سمجھتا تھا۔ جبرائیل اور ولیم اس کرائم سین پر موجود تھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ ایک خالی میدان تھا جہاں کسی عمارت کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ آگ نے سب کچھ نگل لیا تھا۔ یہ تعمیر پذیر عمارت ایک بزنس مین کی تھی جس سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ جبرائیل تیمور صاحب سے اس کیس میں شامل ہونے کی منت کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑا کیس تھا جس کے لیے قابل انویسٹیگیٹر کی ضرورت تھی اور ایسے انویسٹیگیٹرز بہت کم تھے۔ جبرائیل، جو پہلے ہی گھر بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکا تھا، اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ تیمور صاحب لیکن رضامند نہ تھے۔ سر، فی الحال آپ کے پاس مجھ سے قابل کوئی انویسٹیگیٹر ہے؟ نہیں، پر جبرائیل، بات سمجھو تم۔ بات آپ سمجھائیں نا سر، میرے بارے میں نہ سوچیں۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اوپر سے دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ تب کیا کریں گے آپ؟ میں دیکھ لوں گا، وہ باز رہیں۔ سر، پھر بھی اس کیس کو جتنی جلدی ہو سکا اتنی جلدی نمٹانا ہوگا۔ بات ان کے منہ میں ہی تھی کہ اچانک وجدان کی نظر ایک چمکتے ہوا کارڈ پر پڑی۔ اس نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اس انداز میں کہ اس کا وہ والا حصہ اندر کی طرف دھسا ہوا تھا۔ وہ لوہے کا کارڈ تھا جس پر لکھا تھا کہ سیاح منصف کا انصاف۔ ولیم نے جواباً کہا، یہ تو کوئی سیریل کلر لگتا ہے، سائیکوپیتھ ٹائپ۔ جبرائیل نے اس کارڈ کو ایک پیکٹ میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے جبرائیل، لیکن یہ آخری بار ہے۔ جبرائیل رات کے کسی پہر سٹڈی میں بیٹھا فون پر وجدان سے بات کر رہا تھا۔ اس کی پچھلے مہینے کی ساری سرگرمیوں کے بارے میں جو معلومات حاصل کر سکتے ہو کرو، کوئی لیڈ ملے تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ اس کا دھیان دروازے کی آہٹ نے اپنی طرف کھینچا۔ جبرائیل، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سرش آنکھیں مسلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ مصروفانہ انداز میں جواب آیا، میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ خیر، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، میں مصروف ہوں، انتظار مت کیا کرو میرا، اور میں رات کو کم ہی کھانا کھاتا ہوں ویسے بھی۔ اس کی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ سیرش نے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ جبرائیل، ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں، آ رہی ہے۔ کیا ہوا، کون تھا؟ وہ سہرش تھی۔ پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، وہ تجسس اور بے چینی کے ملے جھلے تاثرات سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان کے کہکے کی آواز نے اس کا تسلسل توڑا۔ ظاہرہ بیگم ناراض ہو گئی ہے، اس کو مناؤ، باقی کام کل کر لینا۔ لیکن میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا؟ اپنی سوچ میں مگن وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جبریل کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو کر اپنا گلا کھنکارنے لگا تھا۔ سہرش برتنوں کو ادھر سے ادھر پٹکنے میں ابھی بھی مصروف تھی۔ شاید پہلی بار اس نے سنا نہ ہوگا، اسے یہ بات تسلیم نہ ہوئی کہ وہ نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ سہرش نے برتن پٹکنا بند کر دیے۔ مجھے معلوم تھا۔ سامنے وکس کی گولی رکھتے ہوئے سہرش نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں اپنے خفا آنکھیں ڈالیں۔ جبرائیل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ناراض تھی۔ آہا، ناراض بیوی کو کیسے مناتے ہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ منہ سے نکلا بھی تو کیا؟ جبرائیل نے آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے قورمہ اور ساتھ گرم گرم روٹیاں رکھ دی گئیں۔ سہرش پھر ایک سلاد کی پلیٹ لائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ وہاں سے جانے لگی کہ جبرائیل نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے روک لیا۔ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں۔ سہرش خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نخلی دکھانے کا ارادہ ابھی بھی تھا۔ پہلا نوالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جبرائیل نے بولنا شروع کیا، میں بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری فکر مت کریں اتنی۔ میں ایسا بے وقت سونے کھانے کا عادی ہوں، پر غلطی میری تھی، میں نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا۔ سہرش نے اس کے ہاتھ سے وہ نوالہ کھایا اور ایک نوالہ اس کی طرف بڑھایا۔ جبرائیل چونکا اور اس کے ہاتھ سے نوالہ کھا لیا۔ کیا بیویوں کو منانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ جبرائیل نے مسکراتے ہوئے سوچا، آپ میری عادت بگاڑ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ میں آپ کو بگاڑ چکا ہوں ڈیٹیکٹیو صاحب۔ اس لقب پر جبرائیل کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بیویاں سچ میں سادہ ہوتی ہیں۔ کون کہتا تھا کہ شادی بربادی ہوتی ہے؟